بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ اہم خواب ہیں، میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، بڑی توجہ کے ساتھ مکمل ویڈیو کو سنیں، انشاءاللہ الرحمن آپ کو فائدہ ہوگا۔ پہلے خواب کی تھوڑی سی پہچان کر لیں۔ خواب جو ہوتا ہے وہ اللہ رب العزت کا انسان پر ایک انعام ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خواب کی 3 اقسام ہیں، ایک اللہ کی طرف سے ہے، ایک شیطان کی طرف سے، اور ایک بندے کے اپنے خیالات ہیں۔ تو جو اللہ کی طرف سے خواب ہے وہ رب کا انعام ہے، خوشخبری ہے، اللہ کی رحمت ہے، اور اس میں برکت ہے، فراوانی ہے، اللہ کا انعام ہے۔ اور جو شیطان کی طرف سے ہے اس میں فتنہ فساد ہے، لڑائی جھگڑا ہے، اور ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو گمراہی کی طرف لے کر جاتی ہیں۔ تیسری جو بات ہے وہ بندے کے سوچنے کی ہے، اس میں بات کرنے کی ہے، اور جو بندہ زیادہ کام کرتا ہے یا کسی کے ساتھ کلام کرتا ہے یا سفر کرتا ہے تو پھر اس میں یہ چیزیں آ جاتی ہیں، ساری جو خیالاتی خواب ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق خواب کے اندر انسان کو خوشخبری ملتی ہے، تو وہ خوشخبری یہ ہے کہ جو اللہ کی طرف سے خواب آئے گا اس میں خوشخبری ہوگی۔ تو ناظرین، میرے چینل کو آپ سنتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، میں انشاءاللہ الرحمن آپ کو اچھے خواب اور اس کی تعبیر سے آگاہ کرتا ہوں۔ خواب اکثر آپ کے ہوتے ہیں اور تعبیر میں بیان کرتا ہوں، لائیو پروگرام کے اندر بھی کافی ناظرین کے جو خواب ہوتے ہیں ان کی تعبیر کی جاتی ہے، لیکن اگر آپ توجہ کے ساتھ مکمل ویڈیو کو واچ کریں گے تو انشاءاللہ الرحمن آپ کو فائدہ ہوگا۔ اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ تھوڑی سی وضاحت کرنا میری مجبوری ہوتی ہے، اس وجہ سے کہ انسان کو اس کی اہمیت کا پتہ چل جائے۔ تو اہمیت جو ہے وہ تبھی پتہ چلے گی اگر میں کچھ تھوڑی سی اہمیت اس کی بیان کروں گا، ورنہ آپ سنتے رہتے ہیں، دیکھتے ہیں خواب اور اس کی تعبیر، لیکن ایک خواب اور اس کی تعبیر کے ساتھ کچھ تھوڑی سی وضاحت ہوتی ہے۔ لائیو پروگرام کے اندر آپ 2 گھنٹے گھنٹہ جو ہے بات کرتے ہیں، پروگرام چلتا ہے تو اس میں وضاحت ہوتی ہے نا، تو وضاحت کے ساتھ جو ہے میں آپ کے ساتھ بات کرتا ہوں، ورنہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ خواب اور اس کی تعبیر بیان کی جائے۔ پھر بھی کچھ دوست بھائی جو ہیں ناظرین میں سے بہنیں کہہ دیتی ہیں آپ اتنے منٹوں پر ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں، اصل بات کیا کرو، اصل مقصد کی بات جو ہے وہ کیا کرو۔ تو ناظرین پیارے بہن بھائیوں، آپ کو پتہ ہے میرا ذہن بھی یہی ہے کہ میں کوشش بھی یہی ہے اور میرا نظریہ بھی یہی ہے کہ میں تمام جو ناظرین ہیں، دیگر مومن مسلمان ہیں، ان کی جو ہے تمام معاملات میں آسانی والی بات جو ہے وہ کروں، تاکہ آپ کو کچھ پریشانی تکلیف تنگی ہے تو وہ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے دور ہوگی۔ ایسے اسلامی وظائف اور اسلامی باتیں اور اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، تو میرا یہ مقصد ہوتا ہے، اس لیے میں تھوڑی سی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں، ورنہ مجھے شوق نہیں ہے کہ میں ویڈیو کو طویل کروں، لمبا کروں۔ میں تو یہ چاہتا ہوں خواب اور اس کی تعبیر بیان کی جائے۔ کچھ خواب ہیں ناظرین کے تو میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ نمبر 1، خواب کے اندر کوا دیکھنے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ کرو جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے خواب کے اندر، تو اس کی تعبیر لائیو پروگرام کے اندر بھی پوچھی گئی ہے، اور کچھ خواب جو ہیں میں نے الگ کیے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ایک ویڈیو بنا کر میں آپ کے سامنے وہ تمام خواب پیش کر دوں، تو اس میں انشاءاللہ آپ کو بڑا فائدہ ہوگا۔ کوا جو ہے وہ فتنے کی نشانی ہے اور فساد کی علامت ہے، تو ایسے خواب کو زائل کر دینا چاہیے۔ یہ خواب کے اندر آتا ہے تو فتنہ فساد اور لڑائی بڑھنے کا خدشہ ہوتا ہے، تو ایسے خواب کو زائل کرنا ہی بہتر ہے۔ نمبر 2 پر بڑا اہم خواب جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس خواب کو آپ کے سامنے رکھوں اور پھر اس کی تعبیر رکھوں۔ نمبر 2 پر وہ یہ کہا گیا ہے کہ اگر خواب کے اندر بندہ سیب کھاتا ہے تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ دیکھیں بہت سارے ایسے پھل ہیں جو بندہ انسان خواب کے اندر کھاتا ہے، ان کو دیکھتا ہے، تو اس کی مختلف تعبیریں ہیں، لیکن اگر شادی شدہ ہیں تو یہ خواب ان کو انشاءاللہ الرحمن فائدہ دے گا، اور نرینہ اولاد کی طرف یہ اشارہ ہے۔ اور جن کے پاس اولاد نہیں ہے، آپ کوشش یہ کریں کہ روزانہ سوتے وقت دونوں میاں بیوی ایک سیب جو ہے آدھا آدھا کھا لیا کریں، ایک انار کھا لیا کریں، انشاءاللہ اس سے بھی بڑا فائدہ ہوگا۔ سیب کا خواب کے اندر کھانا یہ بالاولیٰ اولاد کی طرف اشارہ ہے، اگر ان کے پاس اولاد نہیں ہے، خوبصورت اولاد ہوگی۔ اگر اولاد ہے تو انشاءاللہ الرحمن اللہ رب العزت فرما بردار اور تابع دار بنا دیں گے۔ بڑا پیارا خوبصورت خواب ہے ماشاءاللہ۔ نمبر 3 پر بڑا اہم خواب جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے، کہتے ہیں کہ خواب کے اندر انگور کھانا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ اکثر یہ خواب جو ہے وہ پوچھا جاتا ہے، اور میں تو اکثر یہ بتاتا ہوں کہ میڈیکل لحاظ سے بھی اگر دیکھا جائے تو انگور جو ہے وہ دل کو ڈائریکٹ طاقت دیتا ہے۔ جو بندہ مریض ہے، بیمار ہے، پریشان ہے، ہارٹ کے مسئلہ میں ہے، دل کے مسئلہ میں ہے، تو اس کو چاہیے کہ انگور کا زیادہ استعمال کرے، اچھے
اچھے صاف ستھرے انگور جو ہے وہ استعمال کرے، انشاءاللہ الرحمن اللہ اس کو صحت عطا فرمائیں گے، اور ساتھ سورۃ الرحمن کی جو ہے وہ تلاوت بھی کرے۔ تو خواب کے اندر انگور کھانا یہ صحت مندی کی علامت ہے، انشاءاللہ الرحمن اللہ رب العزت اس کو صحت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائیں گے۔ بڑا خوبصورت پیارا ماشاءاللہ یہ خواب ہے۔ نمبر 4 پر ایک خواب جو ہے وہ پوچھا گیا ہے، ایک بہن کا یہ خواب ہے، کہتے ہیں خواب کے اندر جوتے کا گم ہو جانا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ تو یہ خواب پیاری بہن اچھا نہیں ہے، اس خواب کو زائل کر دینا چاہیے۔ جو شادی شدہ عورتیں ہیں ان کا اگر جوتا گم ہوتا ہے تو ان کے لیے بڑا یہ مسئلہ بنتا ہے، اور ایسا خواب جو ہے وہ پریشانی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ تو ایسے خواب کی میں اکثر تعبیر نہیں کرتا، میں یہ چاہتا ہوں کہ ایسے خواب کو زائل کر دے تاکہ آپ پریشانی اور مصیبت سے محفوظ رہیں۔ نمبر 5 پر جو خواب بیان کیا گیا ہے وہ بھی ایک بہن کیا کہتی ہیں کہ سر سے دوپٹہ جو ہے وہ گم ہو جانا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ تو یہ اچھا خواب نہیں ہوتا، یہ بھی کسی پریشانی کی طرف اشارہ ہے جو کہ نہایت ہی خطرناک ہے، تو جو کہ اچھا نہیں ہے بالکل ہی۔ تو ایسے خواب کو زائل کر دینا چاہیے تاکہ آپ کسی بڑے پریشانی مصیبت تنگی سے محفوظ رہیں۔ نمبر 6 پر جو خواب بیان کیا گیا ہے وہ بڑا اہم ہے، بڑا خوبصورت ہے، اور اہم بھی ہے اور تنبیہ والا بھی اور خوبصورت بھی ہے۔ ایک بہن کا ہی آج خواب جو ہے وہ بیان کیا گیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ میں نے بیت اللہ میں دیکھا ہے، میں گئی ہوں عمرہ کے لیے، تو میں نے دیکھا بیت اللہ چھوٹا ہو گیا ہے اور جو طواف والی جگہ ہے وہ بڑی ہوگی، تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ اپنے اعمال کو درست کرے، وہاں جا کر اگر بیت اللہ اس کو نظر نہ آئے تو اس کے اعمال میں کمی ہے، یا جس مال سے وہ حج کرنے گئی ہے اس مال کے اندر کمی ہے، وہ مال حلال کا ہونا چاہیے، حرام کا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ پیدل بھی حج کرنے جائے اور جا کے کہ لبیک اللہم لبیک، تو اس کو آواز یہ آتی ہے لا لبیک، آپ حاضر نہیں ہوئے کیونکہ آپ کا کھانا بھی حرام کا، پینا بھی حرام کا، پہننا بھی حرام کا۔ تو جو پیدل حج کر کے جائے، سارا کچھ لے کر جائے، تو اس کا کوئی عمل بھی قبول نہیں، کیونکہ اس کا کھانا پینا حرام کا ہے۔ جس کو بیت اللہ نظر نہ آئے اس کے اعمال کی کمی ہے اور مال میں کمی ہے، تو وہ اپنی اصلاح کرے، دیکھے کہیں اس میں ایسا عمل تو نہیں ہے جو پریشانی والا ہو اور مال کو حرام بنا رہا ہو اور اس کی کمائی جو اچھی نہ ہو، جس کو بیت اللہ نظر نہ آئے۔ یہ خواب جانے کے لحاظ سے تو بہتر ہے، لیکن وہاں دیکھنا یہ خطرناک سی بات ہے، تو اپنے آپ کی اصلاح کی طرف اشارہ ہے، اس لیے یہ خواب اس کے حق میں اچھا ہے۔ نمبر 7 8 خواب ہیں میں نے آپ کے سامنے رکھنے ہیں۔ نمبر 7 پہ جو خواب بیان کیا گیا ہے وہ نہایت اہم ہے، کہتے ہیں خواب کے اندر میں نے ایک کبوتر دیکھا ہے، وائٹ کبوتر جو ہے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ خواب کے اندر کبوتر کا آنا، بیٹھنا پاس، اس کو دیکھنا، یہ خوشخبری کی علامت ہے اور بچوں کی طرف بھی اشارہ ہے۔ جو شادی شدہ حضرات ہیں اگر ایسا دیکھتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ ان کو نیک صالح نورینہ اولاد عطا فرمائیں گے، اور اللہ رب العزت اولاد کو خوبصورت بنائیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ اور اگر ایسا خواب کو دیکھتا ہے، اللہ نے امید لگائی، تو سورہ یوسف جو ہے وہ پڑھا کرے تاکہ اللہ رب العزت اس کو خوبصورت پیارا قرآن کی برکت سے بیٹا عطا فرمائیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ نمبر 8 اور آخری خواب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جو آج کے پروگرام میں کچھ اہم خواب تھے میں نے آپ کے سامنے رکھنے ہیں، کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جو اچھی بات ہو، اچھا خواب ہو، اچھی پیاری اور خوبصورت بات ہو، وہ تمام ناظرین تک پہنچے اور ویڈیو کے ذریعے پیغام پہنچے، شارٹ ویڈیو کے ذریعے پیغام پہنچے۔ آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کریں، لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں، دوستوں کو بتایا کریں، اچھا کمنٹ کیا کریں، اور جو ہے انشاءاللہ الرحمن آپ کو اس میں فائدہ یہ ہوگا کہ جو بھی اچھی بات میں اپلوڈ کروں گا وہ آپ تک پہنچ جائے گی انشاءاللہ الرحمن۔ نمبر 8 پہ جو خواب بیان کیا گیا ہے وہ نہایت اہم ہے، آخری خواب ہے میری اس ویڈیو کا، تو بڑی توجہ کے ساتھ آپ سن لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ خواب کے اندر کسی اچھی جگہ پر جانا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ آپ مسجد میں جاتے ہیں، سجدے والی جگہ پہ جاتے ہیں، بیت اللہ میں جاتے ہیں، مکہ مدینہ جاتے ہیں، یا کسی اچھی جگہ کا سفر کرتے ہیں، تو اس کی تعبیر یہ ہے اللہ اس کے لیے آسانی والا معاملہ فرما دیں گے انشاءاللہ۔ جو مشکلات ہیں وہ ختم ہوگی اللہ کی رحمت سے۔ ناظرین یہ 8 خواب تھے جو نہایت عام تھے، میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ضرور چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر کریں۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم۔